افضل خان صاحب، سعید راجہ، ہم لوگ گجر خان میں تھے، تو وہاں ہم نے علامہ اقبال کی برسی جو یوم ولادت ہے وہ منایا، کل تھا۔ دوسری بات میں نے کہی آپ سے شیئر کریں، تو یہ 147واں ان کا یوم ولادت، تو وہاں پہ میں نے دوستوں سے ایک چیز شیئر کی تھی جو میں آپ سے کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی کچھ، میں ذاتی طور پہ علامہ اقبال کو فارسی کا شاعر سمجھتا ہوں، اور ایران بھی یہی سمجھتا ہے، اور فارسی میں جو انہوں نے کمالات کیے ہیں وہ اردو میں میرا خیال ہے نہیں ہے۔ تو ان کی کچھ رباعیوں کو میں نے ان کا اس کا ترجمہ کیا اردو میں منظور ہے۔ تو پیام مشرق کی میں آپ کو 2 رباعیوں کا ترجمہ سناتا ہوں۔ ایک تو ہے خودی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ اپنا پیام مشرق میں ہے، یہ والی رباعی آپ دیکھیے، جو رباعی ہے اسی بحر میں اس کا ترجمہ ہے، تقریباً کیا کہنا چاہیے کہ لفظ بلفظ ہی ہے، کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ز انجم تا و انجم سب جہاں بود، خرد ہر جا کے پرزد آسماں بود، ولیکن چون بخود نگریسم من، کرانے بے کران در من نہاں بود۔ کیا بات! تو عرض کیا ہے کہ ستاروں کا دھواں پھیلا ہوا تھا، ستاروں کا دھواں پھیلا ہوا تھا، خرد پر آسماں پھیلا ہوا تھا، مگر جب اپنے اندر میں نے دیکھا کرانے بے کراں پھیلا ہوا تھا۔ یہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ خودی کی اس سے بڑی ڈیفینیشن میں نے کہی ہے، اور اسرار خودی اپنی جگہ ہے، لیکن خودی کی ڈیفینیشن انہوں نے پیام مشرق میں۔ تو اب دوسرا کہ یہ 8ویں صدی میں جب طارق بن زیاد جو ہے وہ افریقہ سے چلے اور بحیرہ روم کراس کرتے ہوئے جب وہ طارق پہ آئے تو کشتیاں جلائی تھی، مشہور و معروف واقعہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے، اس کی بحر بھی دیکھیے اور اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے، یہ بھی پیام مشرق کی رباعی۔ طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سو، طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سو، گفتند کار تو و نگاہ خرد خطاست، دوریم سواد وطن باز چون رسین، ترک سبب ضروع شریعت کجا رواست، خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک مل کے ماس کے مل کے خدا ہے۔ کیا کہنے تو عرض کیا ہے کہ اندلس میں کشتیوں کو جلایا تو شور اٹھا، اندلس میں کشتیوں کو جلایا تو شور اٹھا، یہ فیصلہ خرد کا نہیں ہے خطا کا ہے، عرض وطن سے دور ہے کیسے پلٹ کے جائیں، درپیش اب تو مسئلہ رد بلا کا ہے۔ طارق نے سونت کر کہا شمشیر خندرغان، ہر ملک میرا ملک میرے خدا کا ہے۔ تو وادی سون بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں سے آئے ہوئے رکشا چیروں کو میں کیا پیش کروں، اپنا
وہ تو بہت لمبی ہے. ہم شاعر میں تو یاد رہے گا کہ سارا کتابی صورت بیان اور شاعر ہوتی ہے. وہ آگے کتاب ابھی اس میں آیا ہے. جی کیا شور آفاق شاعر ہوتا ہے. غزل بھی سنائیں. غزل کیا کہنا ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہے, وہی سنا رہے ہیں. چلے ہم شاعر ہوتے ہیں تو اتنا وہ شاعروں کا قوی وہ ترانہ. ہر دفعہ ہم پیدا کرتے ہیں, ہم پیدا کرتے ہیں, ہم گیلی مٹی کو مٹھی میں بچھاتے ہیں تو شکلیں بنتی ہیں. بھائی کیا بات ہے. ہم ان کی چونچیں کھول کے سانسیں پھونکا کرتے ہیں. جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہیں. کنان میں رہتے ہیں, کنان میں رہتے ہیں, جب جلوہ کرتے ہیں تو ششتر انگشتوں کو پورے نشتر دیتے ہیں. شین کا پہاڑا ہے. سوری. کنان میں رہتے ہیں, جب جلوہ کرتے ہیں تو ششتر انگشتوں کو پورے نشتر دیتے ہیں. پھر خون ٹپکتا ہے جو سرد نہیں ہوتا, ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے, درد نہیں. درد نہیں. یونان کے ڈاکو ہم دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں. ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں, ہم آگ چراتے ہیں تو اس دنیا کی یخ چوٹی سے برف پگھلتی ہے. پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں, سانس امکتی ہے, کیا کہنے. اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں, خون دھڑکتا ہے. جیون رامائن میں جب راون استبدادی کاروبار چلاتا ہے, ہم سیتا لکھتے ہیں. جب رتھ کے پہیے جسموں کے خاشاک کو چلتے ہیں تو گیتا لکھتے ہیں. جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بخیا ہوتا ہے ہم بولا کرتے ہیں. اور جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کر مزدوری کرتے ہیں. ہم لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں, ہم لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں. ہم ار کشی کے ماہر ہیں, انبار لگاتے ہیں, پھر رندہ پھیرتے ہیں, پھر برما دیتے ہیں, پھر بد ملاتے ہیں, پھر چول بٹھاتے ہیں. اور ہم تھوڑے تھوڑے ہیں. اس بھری بھرائی دنیا میں ہم کم کم رہتے ہیں. جب شہر میں جنگل تر آئے اور اس کا چلن جنگلائے تو ہم غار سے آتے ہیں. اور جب جنگل شہر کی زد میں ہو اور اس کا سکون شہرائے تو برکت سے نکلتے ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے ہیں, ہم کم کم ہوتے ہیں. ہم شاعر سارا دن سارا جی سارا دن. اچھا, سارا دن یہ ایک نظم ہے پنجابی کی بحر میں. اس بحر میں کم لکھتے ہیں لوگ شاید. یہ جو پنجابی لکھنے والے لوگ ہیں نا ان کی بڑی پسندیدہ بحر. سارا دن کہ جب پھوٹی کوپل دھوپ کی ہم گھر سے نکلے. بہت اچھے. جب پھوٹی کوپل دھوپ کی ہم گھر سے نکلے, پھر شہر کی بہتی دھار میں ہلکورے کھائے. ایک لہر کی 10 درازیاں ساحل تک لائیں. کیا کہنے. ایک ریستوران میں چائے پی اور جسم سکھایا. اب دھوپ درخت جوان تھا, چھتنار ہوا تھا, سو ہم نے تنہا ریت پر تنہائی تانی.
اور اس کے نیچے رنگ رنگ کی باتیں کھولی. کچھ باتیں گزرے وقت کی جو ہم نے دیکھا, کچھ آنے والے وقت کی جو کس نے دیکھا, کچھ سرسوں بن کھلیان کی لچکیلی پیلی, شب آنکھیں سم پھلکارتی چمکیلی نیلی, کچھ شام رنگ اچھالتی گہرا نارنجی, کچھ روز و شب بیکار سے بے جان شطرنجی. کیا کہنے. جب گھر لوٹے تو شام کی پتجھڑ ہوتی تھی, بہت اچھے. جو لمحہ لمحہ گرد تھی کپڑوں سے جھاڑی, کیا کہنے. جو بہتی دھار کے خار تھے پاؤں سے کھینچی. پھر دونوں نے دہلیز پر آوازیں رکھ دیں اور آنکھیں بجھتی روشنی کے ہاتھ میں دیں. جی پہلے سواگت ہوئی. سواگت خان صاحب نے کہا تو پیش کرتا ہوں کہ سواگت, گھر کا دروازہ کھلا. کیا کیا گھر کا دروازہ کھلا, کتنے دن بعد اسے سانس آیا, کتنے دن بعد اسے سانس آیا, کتنے دن بعد اسے اپنوں کی بچھڑی ہوئی خوشبو آئی. ماں نے پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا, باپ نے سر پہ ہتھیلی رکھی, اور دو بھتیجوں نے اسے سہما ہوا پیار کیا. طاق پر گزرے ہوئے بھائی کی تصویر ہنسی, دو بھتیجوں نے اسے سہما ہوا پیار. طاق پر گزرے ہوئے بھائی کی تصویر ہنسی, اور سرد بھابھی نے ٹھٹھرتے ہوئے دو ہاتھوں کے باٹ اس کے جھکتے ہوئے شانوں کے ترازو پہ دھرے اور میزان کی سوئی پہ نگاہیں رکھتی. اور اس کی ہمشیر نے بے ساختہ رفتار کی, گیلے جوتوں نے فقط چند قدم ساتھ دیا. بھائی پھیلا وہ یکا یک ٹھٹکی, پھر جھجکتے ہوئے سمٹے ہوئے پہلو سے ملی, اور اس کی بیٹی نے ذرا دوڑ کر ایک جست بھری, اس کی گردن سے لٹک کر جھولی, ننھی باہوں سے گریباں کو رفو کر ڈالا. ہچکیاں لے کے بہت دیر ہنسی اور رو رو کے کھلونا مار. اور اس کا سویا ہوا بیٹا تھا کسی سپنے میں, جاگتے باپ کی خوشبو سے جو ٹکرا کے گرا, اس سے پہلے کہ اسے کھائی کی رات آ لیتی, باپ نے سینے سے لپٹا کے سحر کر ڈالی. اور اس کی بیوی نے مدارت کے لیے برتنوں کو بڑی تیزی سے نکالا رکھا, سرمئی چولہے کو بیدار کیا, اور پھر چھپ کے بڑے شوق سے سنگھار. آخر میں چند بات جو ہے سون سے تشریف لائے میرے دوست احباب, تو درخواست یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آتے رہیں, کچھ ایسا اہتمام کریں, یہاں پہ آئیں, مشاعرہ کریں, محفل کریں, قاسمی صاحب کو یاد کریں, ان کے ساتھ ہم لوگ بھی یاد کریں گے, کیونکہ یہاں پہ صحیح کہا فرید صاحب نے, ان کی محفلیں کم کم ہوتی ہیں. بزم ندیم پہلے یہاں تھی, اس میں ہم لوگ بزم ندیم میں قاسمی صاحب تشریف لاتے تھے اسلام آباد ہر سال, اور ان کے ساتھ ہم بہت بڑا مشاعرہ پڑھتے تھے. تو آخر میں مجھے کہا ہے ذیشان نے کہ میں اپنا خانہ بدوش کے چند بند کرتے تھے. یہ خانہ بدوشوں کی ایپک ہے. یہ میں نے اس کی جو علی ارشد میر صاحب کی پنجابی نظم سے میں نے اس کو ماخوذ کیا. یہ ترجمہ نہیں ہے, ماخوذ ہے, ان کی 3 ایک لائنیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. ہاں, اس میں میں ایک چیز ابھی میں محسوس کر رہا ہوں, کافی دیر ہوگی چونکہ لکھتے ہوئے, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ
بلکہ ہمارے پرانے لوگوں میں بھی یہ تھی بدعت کہ جب بھی کسی بڑے شخص سے کوئی چیز مستعار لی جائے تو بہتر ہے کہ اس کو کوٹ کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ جب آپ کسی بڑے آدمی کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ خود بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے میں ان کے نام ہمیشہ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک نظم سنائی تھی تو اس سے میں متاثر ہوا تھا، اسی لیے اس کو پنجابی، جس طرح میں نے اب پہلے پیش کی نظم پنجابی آہنگ میں، تو یہ بھی پنجابی رنگ ہے۔ یہ مرزا صاحبہ کی بہر ہے، حافظ برخوردار کی اس میں لکھی گئی اور مسدس ہے کہ نہ مشت میں میری مشتری، نہ پاؤں میں نیلو فر، نہ مشت میں میری مشتری، نہ پاؤں میں نیلو فر، نہ زہرہ میری جیب میں، نہ ہما اڑے اوپر، نہ دھڑکا ہے سرطان کا، نہ زہل کا کوئی ڈر، نہ کوئی میرا دیس ہے، نہ کوئی میرا گھر، نہ ماتھے جم کے چندرما، نہ تارا چنگلی پر دیکھ گلوب ہے گھومتا میرے میری محلی، نہ الگ جگہ سنسار میں جب ماں کی کوکھ ہٹی، نہ پستک کھولی باپ نے جب میری ناف کٹی تھی، نہ عمل کیا رمال نے، نہ دھن خیرات بٹی، نہ بڑوں نے منتر تان کے کوئی پاک زبان رٹی۔ میں آپ ہوں اپنا ذائچہ، میں آپ ستارہ ہوں، میں آپ سمندر ذات کا، میں آپ کنارہ، اور ہے وقت چھنکتی چال میں پگ لمحوں کی پائل، تن چولا چھاؤں دھوپ کا، سر سترنگی آنچل، میرا مکہ چمکے آنکھ میں بہے دل میں گنگا جل، میں وایو اگنی سوریا، میں بے ساحل جل تھل، میرا ساتھی صبح و شام کا، میری ماں کا کنگن ہے تکیہ اس کی، چھاتیاں تو گود سنگھاسن، اور میں بالا ریل دشت کا صحرا میں ہوا جوان، میرا جسم چھریرا سانولا، میری سیدھی تیر اٹھان، میری کالی آنکھ دراوڑی، متجسس اور حیران، میرے نیند میں ہلتے پاؤں، میرے جذبے کی پہچان، ایک مشل راہ نورد ہے جو جلتی رہتی ہے، میرے ہاتھ پہ ایک لکیر ہے جو جلتی اور وہ دھرتی کھول ہتھیلیاں میں پاؤں سے کھینچو رہی تھی، میرے کٹے پھٹے پاپوش ہیں پر نقش نگاری دیکھ، میں کنڈلی ہوں تاریخ کی، میں جنم کا لیک، میں بانج زمین کا سنبلا، میں زرد رتوں کا میک، ایک خیرہ روشنی میری چھاؤں میں ہوتی ہے، یہ دنیا جس کا نام ہے میرے پاؤں میں ہوتی ہے، اور میں سنگ نہیں انسان ہوں کیوں گھر تعمیر کروں، جب پاؤں لگے ہیں جسم کو تو کیوں نہ چلوں پھروں، جب اجلت میں ہے زندگی تو کاہے دھیر دھروں، میں کیسے اینٹیں جوڑ دوں، میں کیوں بنیاد بھروں، اس دھرتی کی بنیاد پر میں جسم اٹھاتا ہوں، گھر سایہ بن کر ساتھ ہے میں جان اٹھاتا ہوں، اور میں پگنی بدو نیگرو، میں ہوں منگول افغان، میں پگنی بدو نیگرو، میں ہوں منگول افغان، اس صبح بحیرہ روم تھا، اس شام راجستھان ہے، سڈنی قرب جوار میں، کبھی پہلو میں ایران، دریائے زرد میں کشتیاں، ڈینیو پہ کبھی پڑان، ایک نقش پا رومانیہ تو ایک قفقاز میں ہے، ایک سانس مالابار میں تو ایک حجاز